ویلکم ٹو بلال فاریکس اکیڈمی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔ چاہتے ہیں کہ بھئی ایسا ہو رہا ہے، بٹ اگر ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں غلطی جو ہے وہ کہیں ہمارے بھائیوں کی بھی ہوتی ہے، اور کہیں پہ جو ڈیلے کا جو یہ شکار ہم ہوتے ہیں تو وہ پھر آگے سی ڈی سی والوں کی جو ہے وہ ہوتی ہے ایک مسٹیک کہ وہاں سے جو پروسیس ہے اس میں تھوڑا سا وہ معاملہ جو ہے اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھی ایز سون ایز پاسبل وہ کر دیں، کیونکہ بروکر کی طرف سے ہمارا کام سمپل اتنا ہے کہ جو ڈاکومنٹس آپ ہمیں بھیجتے ہیں اکاؤنٹ اوپننگ کے لیے، وہ سارے ڈاکومنٹس ہم آپ سے لے کے، اور آپ کا ایک فارم ہوتا ہے جو کہ اکاؤنٹ اوپننگ کا فارم ہوتا ہے، وہ فل کر کے ہم آگے اس کو سینڈ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو کراچی میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹاور کے نزدیک ایک اسٹاک ایکسچینج کی جو بلڈنگ ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی، وہاں سے کچھ معاملات تھے پہلے وہ ہوتے تھے، تو جو وہاں پہ ڈیلے ہمارا جو ایک مسئلہ چل رہا تھا، تو ہم نے یہ کیا کہ وہاں سے کراچی سے جو سسٹم ہے پورا سافٹ ویئر ہے، وہ سارا سسٹم ہم لے کر آ گئے اپنے آفس میں، تاکہ جو بیچ میں ایک جو گیپ تھا اس کو ہم کم سے کم کر دیں۔ تو وہ سسٹم بھی ہم نے لے لیا ہے، لیکن جہاں پر سی ڈی سی آ جاتا ہے تو یہاں پر ہمارے ہاتھ جو ہے نا وہ بالکل بند جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں آسان لفظوں میں، کیونکہ سی ڈی سی پاکستان کا ایک ریگولیٹری ادارہ ہے، اور یہ اپنا سسٹم اپنا سافٹ ویئر نہ ہمیں دے سکتا ہے، نہ ہمارا اتنا ابھی ایکسس ہے اس کی طرف۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سی ڈی سی کو انوالو کیے بغیر آپ کا اکاؤنٹ کھول دیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اکاؤنٹ کھل جائے گا، لیکن اس میں پرابلم آپ لوگوں کے لیے، اللہ نہ کرے کل کو بروکر آپ کی انویسٹمنٹ کے ساتھ کسی بھی قسم سے کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، یا جس طرح آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے دنوں بائننس میں ایک گلچ آیا اور بہت سارے لوگ لیکویڈیٹ ہو گئے۔ ایکسنس میں اکثر آتا رہتا ہے کہ فیک وکس لگتی ہیں اور سپائک مارتی مارکیٹ اور اس سے مسئلہ ہو جاتا ہے، تو ہم رسک نہیں لینا چاہتے، اس لیے ہم تھوڑا سا اس کو مزید سیکیور بنانے کے لیے سی ڈی سی کو انوالو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ سو تھوڑا سا پیشنس رکھیں۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جن کے اکاؤنٹس اوپن نہیں ہو رہے تھے پہلے، لیکن تھوڑا صبر کیا انہوں نے، الحمدللہ ہم بھی لگے رہے اور ان کے اکاؤنٹس کھل گئے۔ جن لوگوں کے اکاؤنٹس کھل گئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس میں انویسٹمنٹ کرے۔ بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں جن کے اکاؤنٹس میں نے پرسنلی دیکھے ہیں ایک دو دن پہلے، کہ اکاؤنٹ اوپن ہے لیکن اس میں پیسے کوئی نہیں ہے، خالی اکاؤنٹ پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب اکاؤنٹ کھل نہیں رہے تھے تو وہ ہمیں تنگ کر رہے تھے کہ جی اکاؤنٹ کھولو، جب کھول دیا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے علاوہ جن لوگوں کے اکاؤنٹ تھوڑے سے تاخیر کا شکار ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے تھوڑا سا صبر رکھیں، انشاءاللہ ان کے بھی کھل جائیں گے اکاؤنٹ۔ اچھا ابھی ہم بات کرتے ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے، کام کے حوالے سے، پروفٹ کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلی چیز جو کہ انشاءاللہ میں نے پلان کی، ہماری جو ٹیم ہے ڈسکارڈ کی، جس نے ہمارا ڈسکارڈ بنایا ہے، جس میں سمیع اللہ بھائی جو اس کو ہیڈ کرتے ہیں، ان سے میری بات ہوئی ہے، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھئی آپ کچھ دن کے لیے میرے آفس آ جائیں، تاکہ ہم پی ایس ایکس کے جو ہمارے انویسٹرز ہیں ان کے لیے ہمارے ڈسکارڈ میں ہی ایک پورا چینل بنا دیں، اور جتنی بھی ٹریڈز کی اپڈیٹس ہیں یا اچھے سٹاکس کی جو اپڈیٹس ہیں وہ ان کو وہاں مل جائے، اور پلس ان لوگوں کو جو بھی بات کرنی ہو وہ ڈائریکٹ مجھ سے کریں۔ یہ جو بیچ میں ہمارا ایک جو لیک آ گیا نا، کیونکہ وجہ یہ ہوئی کہ عمران بھائی اس پورے پروجیکٹ کو ہیڈ کرتے ہیں، میں نہیں کرتا پی ایس ایکس کو، مجھے اس چیز کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے۔ میں لٹرلی جینونلی اگر آپ کو بتاؤں تو میں نے پہلے دن سب کو بتایا تھا بھائی مجھے پی ایس ایکس کے پی کا بھی پتا نہیں، لیکن چونکہ ایک ٹیم ہے، ہمارے زہیب بھائی ہیں وہ ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہے پی ایس ایکس کے، عمران بھائی ہیں وہ اس پورے پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے ہیں، پھر ابھی دھانی ہے وہ اسسٹنٹ ہے عمران بھائی کا، یہ سب کام کر رہے تھے۔ میں چونکہ آپ کو پتا ہے میری مصروفیت یہ کہ تھوڑا سا کنسٹرکشن کا کام ہے، باقی میں اپنی ٹریڈنگ کر رہا ہوں، کچھ لائیو اسٹریم، ابھی ہم نے لائیو اسٹریم بھی شروع کی ہے، اب اس میں بڑے دنوں بعد آج ڈاکٹر سعید صاحب کو دیکھ رہا ہوں، ان کی پکچر کو بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ تو سر ویلکم، آپ دوبارہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہماری کلاس کو۔ سو ہم لائیو اسٹریم ابھی کر رہے ہیں جو لائیو۔ جی السلام علیکم بلال بھائی اور تمام گروپ کے ممبران۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، وعلیکم السلام۔ تو یہ جو لائیو ٹریڈ ہم نے شروع کی ہے، اس کا رزلٹ پہلے میں آپ کو بتا دوں تاکہ شاید اس سے آپ کو سمجھ آئے کہ ابھی ہمارے اوپر جو برڈن ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہے، کیونکہ ہماری کمیونٹی میں ڈسکارڈ میں آلموسٹ 200 کے قریب لوگ ہو گئے ہیں، تو ان سب کی ریکویسٹ تھی مجھ سے کہ سر ہم نے آپ کے ساتھ آ کے لائیو ٹریڈ کرنی۔
تو میں نے کہا یار چلو ٹھیک ہے، اب 150-200 بندہ مجھے ایک بات کر رہا ہے تو میں کیسے ان کی بات کو ٹالوں. تو ہم نے یہ کیا کہ یہ جو ویک جو چل رہا ہے ابھی، رننگ ویک جو ہے، منڈے سے میں نے پہلی لائیو اسٹریم کی تھی 8 بجے. جو ہمارا بیچ 11 تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا، تو مجھے 1 سے 1.5 ہفتہ یہ مل گیا تھا، بیچ میں گیپ تھا اگلے بیچ کو شروع ہونے میں، کیونکہ اگلا بیچ منڈے سے شروع ہونا تھا. میں نے کہا چلو ایک ویک ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں، لائیو اسٹریم کرتے ہیں. لائیو اسٹریم میں لائیو ٹریڈ کرنے میں میرے 2 سے 3 مقصد تھے جو میں اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو سکھانا چاہتا ہوں کہ جب ہم ٹریڈ کرتے ہیں تو ٹریڈ میں سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ فومو کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں ڈیسک پہ اور ہمیں ایسا لگتا ہے یار ہم لیٹ ہو گئے، ہماری انٹری نکل گئی. تو اس چیز کو ہمیں کیسے کنٹرول کرنا ہے، تو یہ چیز میں نے ٹارگٹ کی کہ کس طرح لوگوں کو سمجھائیں کہ بھئی مارکیٹ آپ کو لگتا ہے آپ کی انٹری مس ہوگی، لیکن مارکیٹ واپس آتی ہے اور آپ کو انٹری دے دیتی ہے اگر آپ تھوڑا سا صبر رکھیں، جلد بازی نہیں کریں. سیکنڈ نمبر پہ میں نے اپنے سب بھائیوں کو یہ سکھانا تھا کہ جب ٹریڈ لے لیتے ہیں تب بھی صبر کرنا ہے، اور جب ٹریڈ نہیں ملی ہے یعنی ابھی ٹریڈ لینے سے پہلے بھی صبر رکھیں، ٹریڈ لینے کے فوراً بعد بھی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ پروفٹ آ رہا ہے تو ایک دم ٹریڈ سے آپ ایگزٹ ہو جائیں، نہیں، ویٹ کرنا ہے. تب بھی دونوں صورتوں میں صبر رکھنا ہے. 2 چیزیں. تیسری چیز میں یہ سکھانا چاہتا تھا کہ بھائی رسک کیلکولیٹڈ لینا ہے. اب آ جائیں رزلٹ کے اوپر. اگر آپ ہمارا ڈسکارڈ دیکھیں گے تو آئی تھنک اس پہ ہم نے، میری ٹیم نے وہ ٹریڈز بھی جو ہے وہ ان کی پکچر وغیرہ لے کے بھی اس پہ اپڈیٹ کیا ہے. لیکن چونکہ ہم لائیو اسٹریم کو ہم نے ریکارڈ نہیں کیا، ریکارڈ اس لیے نہیں کیا کہ ہم اس چیز کو ساری دنیا کو دکھانا نہیں چاہتے تھے کہ دیکھیں جی ہم کیسی ٹریڈنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بس وہ جو لوگ ہمارے ساتھ لائیو تھے الحمدللہ ان سب کو پتا ہے کہ کیا ہم نے ٹریڈ کیے. رزلٹ بس میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہم نے $3 کے ایس ایل پہ $42 کی الحمدللہ موو لی منڈے کے دن، اور ٹیوزڈے کے دن ہمارا وہی تقریباً $3-3.5 کا سٹاپ لاس تھا. ہم نے $41 کی موو جو ہے وہ کیش کی الحمدللہ. تھرڈ ڈے پہ کل چونکہ مجھے بہت ایک ایمرجنسی کام تھا، آپ سب کو معلوم ہے کہ میری جو ممانی ہے ان کا انتقال ہوا ہے، لیکن بڑے کم اور بڑے قریبی جو میرے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس دن ایک ہی دن میں 2 ڈیتھ ہوئی تھی ہمارے رشتہ داروں میں، ایک حیدرآباد میں ہوئی تھی، ایک کراچی میں ہوئی تھی. تو وہ شیڈیول اتنا ٹائٹ تھا، اور اسی ویک میں چونکہ میں نے کمٹمنٹ کر لی تھی کہ جی میں لائیو اسٹریم بھی کروں گا انشاءاللہ، ٹریڈ بھی کرائیں گے آپ کو. تو چونکہ ٹائم میرے پاس مشکل سے 20 منٹ تھے، تو الحمدللہ اس 20 منٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا ہم پہ کرم کیا. کل جو ہم نے لائیو جو ہے وہ اسٹریم کی تو اس میں ہمیں تقریباً $3-4 $3 کا ایس ایل تھا، اور تقریباً $20 پلس جو ہے وہ ہمیں موو مل گئی تھی، اور یہ ہمارا ٹی پی ہٹ ہوا ودن 5 to 10 منٹ. تو جب ٹی پی ہٹ ہو گیا اس کے بعد پھر میں نے تقریباً یہ 1:4 یا 5 کا ہمیں اس نے ریوارڈ دیا. اس کے بعد پھر میں نے لائیو اسٹریم کو ختم کیا. سو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ایکٹیو ہیں، کام کرتے ہیں، ٹریڈنگ کرتے ہیں، تو آپ ڈسکارڈ پہ بھی ایکٹیو ہوں. ایک بات. دوسری بات، اگر آپ اچھی ٹریڈنگ جانتے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، تو کوشش کریں آپ کے ایکسپیرینس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو، تاکہ ایٹ لیسٹ آپ یہ ہو کہ بھئی جو آپ کے پاس نالج آ گیا، جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اس سے دوسرے بھی فائدہ اٹھا لیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم بات کر لیتے ہیں پی ایس ایکس کی. جو خالص جو پی ایس ایکس کے جو انویسٹرز ہیں نا وہ کیا کریں. میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ جو شریعہ کمپلائنس جو کمپنیاں ہیں نا، جیسے کہ KMI30 کا ایک انڈیکس ہوتا ہے جو پاکستان میں ہے، جو اسلامک شریعہ کمپلائنس جو کمپنیاں ہیں، یہ اچھا ڈیویڈنڈ بھی دیتی ہیں اور ان کا جو رزلٹ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. اور چونکہ آپ انڈیکس کو ٹریڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پھر اس کے حوالے سے ایک اور بھی ویڈیو میں نے ابھی کچھ دن پہلے اپلوڈ کی تھی ETF کے حوالے سے، کہ ETF کیا ہوتا ہے. بڑے سارے ہمارے بھائیوں کو اندازہ شاید نہیں ہے کہ ETF جو ہے اس میں انویسٹمنٹ کرنا زیادہ سیف ہے بنسبت سٹاکس میں انویسٹ کرنا. ETF میں پروفٹ تھوڑا کم بنتا ہے سٹاکس کی نسبت، لیکن ETF میں جو لاس ہے وہ بالکل یعنی سمجھ لیں نہ ہونے کے برابر ہے، اس میں رسک فری ہوتے ہیں آپ. تو وہ ویڈیو اگر کسی نے نہیں دیکھی یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے، آپ کو مل جائے گی، اور اس میں نے بڑا ڈیٹیل سے سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ ETF میں انویسٹ کریں. ٹھیک ہے، گولڈ کا بھی ETF ہوتا ہے، سلور کا بھی ہوتا ہے، پلیٹینیم کا بھی ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے ETF ہیں. ٹھیک ہے، سو آپ ETF میں اگر انویسٹ کرتے ہیں، ETF ہوتا کیا ہے میں ایک رفلی سا آپ کو بتا دیتا ہوں. جس طرح میں نے انڈیکس کی بات کی کہ ایک انڈیکس ہے، اس میں لیٹ سے 10 کمپنیاں ہیں، 30 کمپنیاں ہیں، یا 100 کمپنیاں ہیں.
تو ان سب کمپنیوں میں کو ملا کے ایک اسٹاک بنا دیا جاتا ہے. تو اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ لیٹ سے اگر ایک دو کمپنیاں اچھا پرفارم نہیں بھی کر رہی تو چونکہ وہ سب ایک کلیکٹو جو ہے وہ اسٹاک ہے تو اس میں باقی تو اچھا پرفارم کرتی ہیں تو اس میں ایوریج لگا کے نا آپ کو پروفٹ اچھا مل جاتا ہے. تو جو بالکل یعنی کہ چھوٹی انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں بالکل منیمم, جس کے پاس جو کہتے ہیں جی ہمارے پاس 1,000 روپے ہے مہینے کا یا 10,000 ہے یا 5,000 ہے یا 2,000, تو ان کے لیے بہتر ہے کہ یا تو وہ ETF میں انویسٹ کر لیں یا پھر KMI 30 کے اندر جو ہے نا ایک اپنا پورٹ فولیو بنائیں. مثال کے طور پہ گوگل پہ جائیں یا چیٹ GPT پر جائیں اور اس سے پوچھیں کہ جی پاکستان میں جو KMI 30 ہے نا آپ اس کے شیئرز کی لسٹ دے دیں. تو جو KMI 30 کا جو انڈیکس ہے نا لیٹ سے اس میں 30 کمپنیاں ہیں, آپ شروع کی جو 10 کمپنیاں ہیں نا پہلے ان کو پکڑ لیں. اب آپ کے پاس فرض کریں جی 50,000 روپے, آپ چاہتے ہو کہ جی آپ اپنی انویسٹمنٹ کو ڈائیورسفائی کر دو, اسی 50,000 کو ہی آپ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہو, تو آپ کو کیا کرنا ہے بھائی, آپ شروع کی جو 10 کمپنیاں ہیں نا ان کے اندر آپ اس 50,000 کو 5,000 کر کے انویسٹ کر دو. اس سے یہ ہوا کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈائیورسفائی ہو گئی. اگر اللہ نہ کرے آپ کو ایک دو کمپنیاں اچھا پرفارم آپ کی نہیں بھی کر رہی ہیں تو باقی جگہ پہ جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے وہ گریجولی بڑھتی جائے گی اور آہستہ آہستہ آپ کا پورٹ فولیو بھی اچھا ہوتا جائے گا اور الٹیمیٹلی آپ کو پروفٹ بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے, یہ تو بہت سمپل میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد جو تھوڑا سا جن کے پاس کیپٹل اچھا ہے اور جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں سٹاکس میں, تو ان کے لیے میں سب سے پہلے تو نا ایک یہ سٹاک ہے, اس کا ریزلٹ جو ہے نا پہلے میں آپ کو بتا دوں, یہ ہے NPL نشاط پاور لمیٹڈ, یعنی پاور سیکٹر کا یہ ایک سٹاک ہے. اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جی اس کا ایک ریزلٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو معلوم ہے کہ میں چونکہ ٹیکنیکلز کو جانتا ہوں اور لیکوڈیٹی کے اوپر میرا کام ہے الحمدللہ, اور میں اسی وجہ سے الحمدللہ سٹاکس کو بھی ٹریڈ کرتا ہوں, میں کرپٹو کو بھی ٹریڈ کرتا ہوں, میں گولڈ بھی ٹریڈ کرتا ہوں, میں سلور پلیٹینیم ہر چیز میں, کیونکہ دنیا کی ہر مارکیٹ جو ہے نا سرکار وہ چلتی پیسے سے, خاص طور پہ جو فائنینشیل مارکیٹ ہے. تو اس میں جو میرا لیکوڈیٹی کا جو کانسیپٹ ہے جو میں نے آپ سب کو پڑھایا بھی ہے, کیونکہ اس کلاس میں بہت سارے لوگ ابھی ایسے ہیں جنہوں نے مجھ سے کورس کیا ہے, کچھ ایسے بھی بھائی ہیں جو صرف انویسٹر ہیں جنہوں نے کورس وغیرہ نہیں کیا, تو ان کو شاید میری بات نہ سمجھ آئے, لیکن جن لوگوں نے پڑھا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ جو لیکوڈیٹی ایریاز ہوتے ہیں, جو یہ ٹارگٹس ہوتے ہیں نا, یہ ہم لیکوڈیٹی پوائنٹ سے نکالتے ہیں کہ بھئی مارکیٹ کہاں تک ہمیں پروفٹ دے سکتی ہے. تو اس کا جب یہ بریک آؤٹ ہوا تھا سرکار, تو بریک آؤٹ کے بعد جو ہے یہ مارکیٹ ایک پراپر جو ہے اس نے ایک بل رن چلایا. لیکن کیا یہ ٹریڈ ہم نے یہاں سے پلان کی ہے؟ ناٹ ایٹ آل. اگر آپ کو اسٹرکچر کی معلومات ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر اسی اسٹاک کو یعنی NPL کو اگر آپ تھوڑا سا ٹیکنیکلی دیکھیں گے تو جو یہ ایک ڈاؤن ٹرینڈ چل رہا تھا, چونکہ یہ ویکلی ٹائم فریم ہم دیکھ رہے ہیں, تو ڈاؤن ٹرینڈ میں اس پوائنٹ کے اوپر مارکیٹ نے, میں آپ کو ایرو بھی یا پھر ایک نشان بھی لگا کے دے دیتا ہوں, اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں, اس جگہ پہ مارکیٹ نے اپنا جو ٹرینڈ ہے نا وہ چینج کر دیا تھا. اور اس پوائنٹ پر یعنی 17 روپے کی پرائس کے اوپر ہمیں یہ لگا کہ بھئی اب جو مارکیٹ ہے نا یہ پراپر بائی جائے گی NPL میں. ٹھیک ہے, اب NPL میں چونکہ یہ اس طرح کے سٹاکس جو ہے پاور سیکٹر ہے اور یہ جو سیمنٹ سیکٹر ہے, آپ کا انرجی سیکٹر ہے, اس کے اندر بہت اچھا پوٹینشیل ہوتا ہے. لیکن کام تو وہی کرے گا نا سرکار جس کے پاس پیسے ہے, جس کے پاس انویسٹمنٹ ہے اور جو اپنے رسک کو ڈائیورسفائی کرتا ہے. اب چونکہ نئے ہمارے جو بھائی ہیں ابھی ان کے پاس نہ تو اتنا کیپٹل ہے, اور اگر ہوگا بھی تو میں بھی وہ ابھی ڈرتے ہیں انویسٹ کرنے سے. ان کو یہ ڈاؤٹ ہوگا کہ بھئی ہمارا لاس نہ ہو جائے, کیونکہ بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ بڑی فیک اور یہ جو پونجی سکیمز ہیں نا ان میں پیسے لگا کے انہوں نے ویسی مطلب اپنی سائیکالوجی جو ہے وہ تباہ کر لی. لیکن ان کے لیے میں یہ عرض کر دوں کہ بھائی یہ جو PSX ہے, ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگوں نے PSX میں کام کیا ہے, ہم نے ان کو لیوریج فری اکاؤنٹ جو ہے وہ مطلب بنوانے کی ان کی کوشش کی ہے, اور ان سے یہ ریکویسٹ بھی کی ہے بھئی آپ نے لیوریج پہ کام نہیں کرنا. لیوریج کیا ہوتا ہے؟ جس طرح آپ فوریکس ٹریڈنگ کرتے ہیں یا کرپٹو کرتے ہیں, جو بھی آپ کام کرتے ہیں, اگر آپ اس میں لیوریج یوز کرتے ہیں نا تو سر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا لیکویڈیٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہم سپاٹ میں کام کرتے ہیں, تو اگر فرض کریں کسی بندے نے 70 روپے پہ شیئر بائی کیا, مارکیٹ کریش ہو کے جی 15 روپے پہ آ گئی, ٹھیک ہے,
اگر اس نے اسپاٹ میں کیا ہے تو مارکیٹ 15 روپے کی بجائے اگر یہ 1 روپے پہ بھی سٹاک چلا جاتا نا تب بھی اس کو لاس اس صورت میں ہوتا جب وہ 1 روپے کی پرائس پہ اپنے شیئر کو سیل کرتا، بیچتا. لیکن چونکہ اس نے بیچا نہیں، اس نے ہولڈ اگر کیا تو سر آج تو وہ پروفٹ میں ہی ہے، 92 کے اوپر ہے. بتانے کا مقصد ہے کہ پی ایس ایکس میں آپ کا پیسہ جو ہے نا وہ لیکویڈیٹ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اچھی پرائس پہ سٹاک خریدنا ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ جی جب اب مثال ہے 91 92 پہ تو اب تو یہ سٹاک ہائی لائٹ ہو گیا، اب تو ہر بندے کو نظر آ رہا ہے کہ جی نشاط پاور جو ہے وہ تو بہت اوپر چلا گیا، اب ہم اس میں پیسے ڈالتے ہیں. کبھی بھی نہیں. یاد رکھیں اس وقت مارکیٹ میں ہم انویسٹمنٹ کرواتے ہیں سب کی جب سٹاک کریش ہو چکا ہوتا ہے، یعنی جب لوگوں کو لگے کہ جی اب تو مقصد کہانی اس کی ختم ہے نا. تو یہ کہانی اس کی جو ختم لگ رہی تھی سرکار، یہ بہت پرانا گیم تھا، ٹھیک ہے. یہ جو انویسٹمنٹ تھی یہ ہوئی تھی 26 جون 2023 کو، ٹھیک ہے. اب 26 جون 2023 سے ایک بندے نے پیسہ ڈالا، ٹھیک ہے، فرض کریں اس نے 1 لاکھ روپے ڈال دیا، 17 روپے کی پرائس تھی اس وقت، 15 روپے 17 روپے. آپ اگر 20 روپے بھی لگاؤ تو 20 روپے کی پرائس جب 40 روپے پہ آئی نا سر، تو جتنی بھی انویسٹمنٹ تھی وہ 100x ہوگی، آپ مطلب وہ 100 گنا ہوگی، ڈبل ہوگی آپ کی انویسٹمنٹ 40 روپے پہ. اب جب 40 روپے کی پرائس کے اوپر آپ کے 2 لاکھ ہو گئے تو 40 سے جب وہ 80 روپے آئی نا سر، اب 2 کے 3 نہیں ہوئے، اب 2 کے 4 ہو گیا. کیونکہ یہ جو فائنینشیل مارکیٹ ہوتی ہے اس میں پیسے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ملٹیپلائی ہوتا ہے، پلس نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ سو اچھے جو سٹاکس ہیں اس میں ہم نے کام کرنا. اس کے لیے میں نے ایک PDF بنائی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ میں بھی آپ کے کام آئے گی انشاءاللہ. اس کے اندر کچھ جو ہے میں نے یہ سٹاکس جو ہے ان کا ایک جو ہے وہ ٹاپ 10 جو ہمارے ڈیویڈنڈز جو سٹاک دیتے ہیں. ڈیویڈنڈ کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. آسان لفظوں میں اگر آپ ڈیویڈنڈ کو پڑھیں گے تو فرض کریں ایک کمپنی ہے، وہ جو بھی پروفٹ بناتی ہے وہ ہر 3 مہینے کے بعد اپنے شیئر ہولڈرز میں وہ پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے. کیوں کرتی ہے جی؟ کیونکہ شیئر ہولڈرز در حقیقت مالک ہوتے ہیں کمپنی کے. اب فرض کریں میزان بینک ہے، ٹھیک ہے، میزان بینک کا جو شیئر ہے وہ سپوز کریں کتنے کا بھی ہے، لیٹ سے میں نے میزان بینک میں 1 لاکھ روپے انویسٹ کیے، تو 1 لاکھ روپے میں جتنے شیئرز آئیں گے میزان بینک کے، میں اس کا مالک ہوں. اب میزان بینک جو بھی پروفٹ بنائے گا وہ ہر 3 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد جب بھی وہ ڈیویڈنڈ اپنا اناؤنس کر دیں گے کہ بھئی ہم نے یہ پیسے ڈسٹریبیوٹ کرنے اپنے شیئر ہولڈرز میں، تو وہ ہمیں دے گا، اس کو ہم ڈیویڈنڈ کہتے ہیں. تو جب بھی آپ اچھے سٹاکس، ڈیویڈنڈ والے سٹاکس میں پیسے لگاتے ہیں تو جو سٹاک کی ویلیو بڑھتی ہے، جو پرائز بڑھتی ہے وہ اپنی جگہ ہے، جو ڈیویڈنڈ ملتا ہے سر وہ بونس ہے آپ کا، ٹھیک ہے. سو سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، لیکن اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جی آپ ایگریسولی کسی بھی پرائز پہ سارا پیسہ لگائیں، نہیں. ہم نے طریقے سے، اب یہ میں نے 10 جو ہے وہ شیئرز آپ کے لیے نکالے ہیں. یہ وہ شیئرز ہیں جو اچھا ڈیویڈنڈ بھی دے رہے ہیں اور ماشاءاللہ اچھا پرفارم بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں مختلف سیکٹرز جو ہے میں نے وہ آپ کے لیے اکٹھے کر دیے. جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو ہمارے پاور سیکٹر سے ریلیٹڈ بھی اس میں سٹاکس ہیں، اس میں ریئل اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو یہ کنزیومر سروسز وغیرہ ہیں، اس میں سیمنٹ ہے، اس میں بینکنگ سیکٹر ہے، اس میں انشورنس ہے، ٹھیک ہے. اس میں جو ہے وہ آپ کی فارماسیوٹیکلز ہیں، اس میں فرٹیلائزرز ہیں. یہ وہ سیکٹرز ہیں جو پاکستان میں ہمیشہ کام کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ جسٹ فارماسیوٹیکلز کمپنیاں دیکھ لیں، یعنی دوائی بنانے والی کمپنیاں، سرکار پاکستان میں کیا پوری دنیا میں دوائی بکنا تو بند نہیں ہوگی نا بھائی، ٹھیک ہے. پھر پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ فصلیں وغیرہ آتی ہیں، تو یہ فرٹیلائزرز بکنا کیوں بند ہوں گے اور کیسے بند ہو سکتے ہیں؟ بینکس جو ہے وہ کیوں بند ہوں گی بھائی؟ یہ چلتی رہے گی. تو ہمیں ایسی کمپنیاں یا ایسے سٹاکس میں پیسے انویسٹ کرنے ہیں جس کا ہمیں سمجھ آئے کہ یار یہ بزنس جو ہے وہ اگلے 5 سال بھی چلے گا، یہ ختم نہیں ہو سکتا. تو بجائے لالچ میں آ کے پونجی اسکیمز میں پیسے ڈالیں، صرف اس میں ان کی لالچ یہ ہوتی ہے کہ جی ہم آپ کو لاکھ پہ 10,000 دیں گے. اتنے سارے کیس آپ یقین کریں، کل صبح مجھے ایک بندے نے اپروچ کیا، لاہور کے ہمارے بھائی ہیں، وہ لٹرلی رو رہے تھے. انہوں نے کہا سر ہمارا گھر تک بک گیا، ہم کرائے پہ آ گئے اور ابھی بھی قرضدار ہماری جان نہیں چھوڑتے. ان کو کسی نے کوئی لالچ دیا کہ جی ہم آپ کو لاکھ پہ 5,000 پتہ نہیں 10,000 روپے دیں گے
اور آپ جی ہمیں اتنے پیسے دے دیں. انہوں نے اپنی جو بھی سیونگ تھی وہ ساری اٹھا کے انویسٹ کر دی. اب یاد رکھیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں، آپ جب ان سے پوچھیں گے نا بھائی آپ کیسے پیسے دے رہے ہو، آپ کا بزنس ماڈل کیا ہے، تو بلیو کریں آدھی موت تو ان کی وہیں ہو جاتی ہے. کیونکہ کوئی بھی بندہ 1,00,000 روپے پہ اگر آپ کو 5,000 یا 10,000 آفر کر رہا ہے تو بھائی وہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ ریئلسٹک ہے ہی نہیں. بینک آپ کو 1,00,000 پہ 800 روپے دیتی ہے، ٹھیک ہے، یا 1,200 روپے دے گی میکسیمم اگر جائیں. تو اگر کوئی بندہ آپ کو 1,00,000 پہ 10,000 دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے یار؟ پاگل ہے وہ. ٹھیک ہے، سو تھوڑا سا سوچیں. اور ریئلسٹک جو طریقے ہیں نا انویسٹمنٹ کے، اس میں بے شک آپ کو شروع میں لگے گا کہ پیسہ کم آ رہا ہے، پروفٹ کم آ رہا ہے، لیکن جب آپ اس کو کمپاؤنڈ کرتا ہوتا ہوا دیکھیں گے آہستہ آہستہ گریجولی، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک سمپل اور بڑی پیاری مثال دیتا ہوں جو کہ انشاءاللہ آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. یہ ہے جی ہمارا KSE 100 کا انڈیکس. ٹھیک ہے، یہ رہا جی KSE 100 جو ہے نا سر، یہ جو انڈیکس ہے نا سر، آج جس طرح میں نے کہا انڈیکس میں، اب یہ KSE 100 یعنی پاکستان کی جو ٹاپ 10 کمپنی ہے نا ان کا یہ شیئر ہے. ٹھیک ہے، آج اس کی پرائس ہے سر جی 1,80,000 یا 1,81,000 کے آس پاس. ہائی اس نے لگایا تقریباً 1,87,88,000 کا. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو میں ایک مزے کی چیز اگر دکھاؤں تو آپ یقین کریں آپ جو ہے نا بہت زیادہ سرپرائز ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو جسٹ تھوڑا سا پیشنس کی جو ہے نا وہ ایک سٹوری دکھا رہا ہوں کہ اگر کسی بندے نے تھوڑا سا صبر کیا ہوتا اس میں انویسٹمنٹ کر کے تو آج اس کا جو پروفٹ ہے وہ کدھر ہوتا. یہ دیکھیے جی، اس کو ہم 12 منتھ میں نہیں جاتے، ہم اس کو 1 منتھ میں کرتے. یہ جی 1 منتھ میں ہم آ جاتے ہیں اور 1 منتھ میں ہم اس کا ایک جو ہے وہ رزلٹ نکالتے ہیں. اس میں ٹریڈنگ ویو میں یہ شو نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ اس کو ویسے سرچ کریں گے، گوگل کریں گے یا کسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جو باٹس ہوتے ہیں چیٹ GPT ٹائپ اس سے پوچھیں گے، تو اگر 90s میں آپ یہ انڈیکس دیکھتے، یا 90s تو چلو بہت پیچھے نا، ہم اسی کو ہی اگر حساب لگا لیں، یہ 2013 کے آس پاس یہ جو ہمارا انڈیکس تھا وہ تقریباً 16-17 ہزار پوائنٹس کے اوپر تھا. ٹھیک ہے، یعنی اگر کسی نے 2013-14 میں یا 15 میں میکسیمم، آپ آج سے 10-12 سال پیچھے چلے جائیں، اس وقت اگر فرض کرے جی 1,00,000 یا 2,00,000 روپے اس میں انویسٹ کیے ہوتے، آج اس کا پروفٹ کتنا پرسنٹ ہوتا. ٹھیک ہے، اور 90s کی جو میں بات کر رہا ہوں بار بار، 90s میں یہ جو انڈیکس تھا سر یہ 1,000 پہ تھا، 1,000 پہ. ٹھیک ہے، اگر اس 1,000 پوائنٹ کے اوپر جو پرائس تھی یعنی 1,000 پہ جب یہ انڈیکس تھا، اس وقت اگر کسی نے 1,00,000 روپے انویسٹ کیے، سرکار آج وہ 2.25 کروڑ بن گئے، اس سے بھی زیادہ 1,81,00,000 روپے بن گئے. ٹھیک ہے، سو یہ تو خیر بہت لمبا عرصہ آپ کہہ سکتے ہیں سر، یہ تو 30-35 سال ہو گئے. تو میرے بھائی آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہ انویسٹمنٹ کے اوپر ریٹرن آپ کو اس نے کتنا دیا ہے. اور اس وقت پورے ایشیا میں الحمدللہ پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ بہت اچھا ریٹرن دے رہی ہے. میں سمجھتا ہوں نمبر 1 یا نمبر 2 کے اوپر چل رہی ہے. ٹھیک ہے، سو تھوڑا سا پیشنس رکھنا ہے، صبر رکھنا ہے، لیکن انویسٹمنٹ کو ڈائیورسفائی ہم نے ایسے کرنا ہے کہ اگر ہماری 1-2 کمپنی اچھا پرفارم نہیں بھی کر رہی تب بھی ہمیں مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، اور اگر جو سٹاکس ہیں آپ کو وہ رسکی لگتے ہیں، ETF میں چلے جائیں. ETF بالکل سیف ہے، اس میں کوئی رسک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا آپ خود بھی اسٹڈی کریں، انالیسس کریں، سوچیں سمجھیں، چیزوں کو دیکھیں، پھر اس کے بعد ڈیسیجن لیں. اور اگر بالکل یعنی کہ سمپل رہ کے کام کرنا ہے تو یار سارے کام چھوڑ کے KMI 30 کی جو 30 کمپنیاں ہیں اس میں 5-5 ہزار روپے انویسٹمنٹ کرتے جاؤ. ٹوٹل آپ کے کیا کو 1.5 لاکھ لگے گا. ٹھیک ہے، آپ کے پاس 1,00,000 ہے، 2,00,000 ہے، 5,00,000 ہے، جتنے بھی پیسے آپ اس میں انویسٹمنٹ کر دو. KMI 30 میں پاکستان کی ٹاپ 30 شریعہ کمپلائنس حلال کمپنیاں بھائی، وہ آپ کو ڈیویڈنڈ بھی دیں گی، وہ آپ کے پیسے بھی بڑھاتی جائیں گی. تو انویسٹمنٹ کی طرف آئیں. لیکن جو میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ماڈل بنایا ہے الحمدللہ وہ یہی ہے کہ پہلے وہ ٹریڈ کریں، وہ ٹریڈنگ سے پیسہ ارن کریں، اس کا پھر وہ 5 سے 10% انویسٹمنٹ کر لیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے ان کو
کہ جو وہ پیسہ کما رہے ہیں وہ پیسہ ان کا جو ہے وہ خراب بھی نہیں ہوگا، کمپاؤنڈ ہوتا جائے گا، اور وہ آگے چل کے ان کے لیے ایک اچھا جو ہے وہ پروفٹ جنریٹ کر لے گا. ٹھیک ہے، سو یہ جو پی ڈی ایف فائل ہے اس میں اور بھی چیزیں ہیں، تو یہ انشاءاللہ میں آپ کو جو گروپ ہے ہمارا اس میں میں ابھی شیئر کر دوں گا. آپ اس کو تسلی سے دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، اور پھر چیٹ جی پی ٹی سے، جیمنائی سے، یا جو ہمارا یہ جو ڈیپ سیک ہے، کوئی بھی اچھا ماڈل آپ پکڑیں، اس کے ساتھ تھوڑی سی بات چیت کریں، اس سے پوچھیں، مشورہ کریں کہ بھئی کیا پاور سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرنا اچھا ہے یا ہیلتھ سیکٹر میں، یعنی کہ جو میڈیسن کا جو سیکٹر ہے اس میں انویسٹمنٹ کرنا اچھا ہے، یا ریئل اسٹیٹ میں. تو وہ سیکٹر پکڑیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کو ایک سیکٹر سمجھ آ جاتا ہے، پھر اس سیکٹر میں آپ دیکھیں کہ یار ٹاپ 10 جو ہے وہ کون سی کمپنی ہے، ٹاپ 10 کمپنیاں پکڑ لیں. اس میں سے بھی اگر فلٹر کرنا ہے تو اس میں ٹاپ 3 کے اندر پیسے انویسٹ کر دیں. اور پیسے بھی یہ نہیں ہے کہ بھئی 10 لاکھ روپے یا 5 لاکھ ایک ہی میں ڈال دیں، نہیں، اس کو ڈائیورسیفائی کریں. پہلے اس میں 5,000 10,000 20,000 تھوڑی تھوڑی انویسٹمنٹ کرتے جائیں اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے جائیں. تو یہ آپ کے ایسٹس بنتے جائیں گے انشاءاللہ. آپ کو ڈیویڈنڈ بھی آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کا سب سے امپورٹنٹ بات، آپ کا پیسہ بھی ملٹیپلائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی جو ہم نے یہ این پی ایل جو آپ کو بتایا تھا، جو شروع میں جو میں نے اسٹاک لگایا ہوا تھا، اس کا اگر آپ ریوارڈ دیکھیں نا، تو یہ میں آپ کو ویکلی ٹائم فریم میں اس کی ایک چیز دکھانی تھی، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اسٹاک ہے نا وہ ہمارا صبر آزماتا ہے. ٹھیک ہے. اب لیٹ سے یہاں پہ کسی نے 2023 میں انویسٹمنٹ کی، ٹھیک ہے، اس وقت پرائز کیا تھی جی 15 روپے. اب 15 روپے سے جب پرائز ادھر آ گئی، ٹھیک ہے، 27 روپے پہ یا 28 روپے پہ، تو یہاں پر آگے لوگوں کی نظروں میں یہ آیا ہوگا کہ جی اب یہ اسٹاک اوپر جائے گا، جس وجہ سے ریٹیلرز مارکیٹ سے پیسہ نہیں بناتے. اب جب یہ ہائی لائٹ ہو گیا، اس پوائنٹ پہ لوگوں نے پیسہ ڈالنا شروع کیا، حالانکہ یہ تو ایگزٹ پوائنٹ تھا. جس بندے نے یہاں سے پیسہ ڈالا ہے، پیسہ تو اس نے بنانا ہے نا. اور اس پوائنٹ پر لوگوں نے ایگزٹ لیا. ایگزٹ لینے کے بعد جب یہ دوبارہ ہمارے نظروں میں آیا، ٹھیک ہے، یعنی این پی ایل جو ہے وہ دوبارہ اس پرائز پہ آیا نیچے، ٹھیک ہے، اس لیکوڈیٹی ایریا کے قریب. اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ایگزیکٹ اس نے ہمارا جو سیٹ اپ ہے، میرا جو انٹری کا جو ماڈل میں نے ہمارے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا کہ بھئی یہاں پر آ کے انڈیوسمنٹ کرے گا. اب چونکہ یہ ویکلی ہے، اگر ہم اس کو ڈیلی ٹائم فریم میں دیکھیں گے تو ایگزیکٹ یہاں پہ اس نے اس لیول کو بریک کیا، یہاں پہ انڈیوسمنٹ بنائی، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہاں سے اس کو اس میں دوبارہ انویسٹمنٹ کی ہے. پہلا ٹارگٹ ہمارا یہ تھا. جیسے ہی یہ لیول بریک ہوا ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ بھئی یہ میرا لیکوڈیٹی کا لیول تھا. ایکول لو سے دیکھیں 3 لو تھے، اور یہ سب کو میں نے پڑھایا اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ بھئی یہ مارکیٹ کی فیوریٹ لیکوڈیٹی ہے. ایگزیکٹ مارکیٹ نے دیکھیں کتنے پریشر سے یہاں پہ ٹریپ کریٹ کیا، یہ دیکھو، ٹھیک ہے، یہاں پہ گیپ بنا دیا. یعنی ایسا ایموشن یہ دیا کہ بھئی مارکیٹ اس پوائنٹ پر آ جائے گی، یہاں پہ آ جائے گی، کریش کر جائے گا. لیکن ہوا کیا؟ یہیں سے ریورس ہو گیا. کیوں ریورس ہوا؟ کیونکہ بھائی یہاں پہ مارکیٹ کی فیوریٹ لیکوڈیٹی پڑی تھی نا، تو اس لیے یہ یہاں سے ریورس ہو گیا. اور ریورس ہونے کے بعد اس نے جو ریوارڈ دیا ہے سرکار، وہ ریمارکیبل ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. ریمارکیبل کیوں ہے بھائی؟ کیونکہ ایک چیز یہاں سے اٹھتی ہے 24 روپے 25 روپے سے اٹھتی ہے، اور وہ ہائی سیدھا جا کے 98 کا لگا دیتی ہے. ٹھیک ہے. یہ کیوں ایسا ہوا بھائی؟ سمپل لاجک ہے. ریٹیلرز یہاں چونکہ پھنس کے، کیونکہ پی ایس ایکس میں بھی لوگ لیوریج پہ کام کرتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں. ہم نہیں کرتے، لیکن پی ایس ایکس میں بہت سارے لوگ ہیں جو ہائی لیوریج پہ کام کرتے ہیں. تو مارکیٹ نے ان کو لیکویڈیٹ کر دیا، ان کا پیسہ سارا کا سارا مارکیٹ کے پاس آ گیا. تو جب وہ پھنس گئے، ریٹیلر اسٹریپ میں آ گئے، پھر اس کے بعد مارکیٹ نے اپنی ریئل جو ہے وہ موو دکھائی. اور اس کے بعد بھی یہ جو ایریا تھا، جیسے یہ بریک آؤٹ ہوا، ٹھیک ہے، تو جیسے ہی مارکیٹ یہاں سے نکلی ہے، تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو الحمدللہ پر جو میرے کانسیپٹ پہ کام کر رہے ہیں کہ اگلا جو ٹارگٹ ہے، دیکھیں میں نے سب کو یہ بتایا ہوا ہے کہ مارکیٹ ہمیشہ ایک لیکوڈیٹی ایریا سے دوسرے لیکوڈیٹی ایریا تک ہی سفر کرتی ہے. اب اس سے فرق نہیں پڑتا وہ ایریا دور ہے یا قریب ہے، مارکیٹ وہاں تک جائے گی انشاءاللہ. اب 42 سے اٹھ کے اور یہ 70 پہ چلی گئی، پھر جب اس کو بریک کر دیا مارکیٹ پھر اوپر آئی، تو اگین دیکھیں اس نے وہی سین کیا. جب یہ سٹاک یہاں پہ ہائی لائٹ ہوا ہوگا سب کی نظر میں کہ جی دیکھیں ایک چیز یہاں سے اٹھی ہے جی، اپنا اگر لو دیکھیں تو 32-33 روپے سے اٹھی ہے، 80 پہ چلی گئی. اس جگہ پر آ کے ریٹیلرز اس میں انٹر ہوئے بائے میں، مارکیٹ کریش کر گئی. جیسی مارکیٹ کریش ہوئی اس کے بعد جب ریٹیلرز کو لگا کہ نہیں یار ہماری تو انویسٹمنٹ پھنس گئی ہے،
یا تو وہ سیلرز جو ہے اس میں ایڈ ہونا شروع ہو گئے, لوگ سیل کرنا شروع ہو گئے اس کو. تو اسی لیے جو اسمارٹ منی ہوتی ہے, ہر مارکیٹ میں اسمارٹ منی کام کرتی ہے. کچھ گروپ ہوتا ہے اسپیشل لوگوں کا جو مارکیٹ سے اچھا خاصا پیسہ بناتے ہیں, ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور مارکیٹ کو پمپ کر دیا. ٹھیک ہے, اب چونکہ یہ 98 پہ چلا گیا ہے تو اب اگین یہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے. اب دوبارہ لوگ اس میں گھسیں گے, پھر یہ کریش ہوگا, پھر ہم انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے اچھی پرائز پہ ہم پھر اس کو بائی کر لیں گے. سو اسی پیٹرن پہ ہم نے کام کرنا ہے اور سیف ایسٹس میں پیسے لگانے تاکہ ہمارا پیسہ کمپاؤنڈ ہوتا جائے اور ہمیں ٹینشن بھی نہیں ہو, اور آہستہ آہستہ ہمارا پیسہ گریجولی جو ہے وہ بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ابھی کوئی آپ کے کوشچنز ہیں تو وہ آپ 1 by 1 پوچھیں تاکہ ہم پھر اس کو کوشچن آنسر کو بھی لے لیں. جی میری بہن کوشچن کیجئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کوشچنس تو بہت ہیں, میں چاہ رہی تھی آپ 1-2 بار دوبارہ بھی آ کے ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں بتا دیں تاکہ ہمارے سارے ڈاؤٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ چیک بک کا ایشو تھا, وہ آئے گی تو پھر اس کے بعد وہ آپ کو ڈیٹیلز دے دیں گے. بٹ میرا کوشچن یہ ہے کہ سر سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں گے ETF کیا چیز ہے؟ میں نے آلریڈی بتایا اس پہ بیٹا, ایک ویڈیو ہے اویلیبل یوٹیوب پہ, آپ وہ دیکھیں, اس میں بڑا ڈیٹیل سے میں نے ایکسپلین کیا ETF کو. ٹھیک ہے. اچھا سر, جس میں فیو لیکس کی انویسٹمنٹ کرنی ہو تو وہ اس کو سہولت اکاؤنٹ ہی کھولنا پڑے گا؟ نہیں, سہولت اکاؤنٹ ہو یا نارمل اکاؤنٹ ہو یا بزنس اکاؤنٹ ہو, بس ان میں فرق یہ ہے کہ سہولت اکاؤنٹ میں جو میکسیمم لمٹ ہے نا ٹرانزیکشن کی وہ 1 ملین ہے. آپ 10 لاکھ روپے سے زیادہ اس میں انویسٹ نہیں کر سکتے. باقی اس میں اکاؤنٹ PSX میں آپ کوئی بھی اوپن کریں, آپ اس میں کسی بھی سیکٹر میں انویسٹمنٹ کر سکتے. اور سر ڈیویڈنٹ ہر مطلب کسی بھی کمپنی کے ہم شیئرز کو پرچیز کرتے ہیں تو ڈیویڈنٹ وہ دیتے ہیں, اور کتنی بار پر ایئر کتنی بار دیتے ہیں, اور الگ الگ پرسنٹیج اس میں دیتے ہیں؟ ہر کمپنی کا اپنا ڈیویڈنٹ ہوتا ہے, وہ اپنے حساب سے دیتی ہے کیونکہ ہر کمپنی کا ظاہر ہے پروفٹ الگ ہے, تو وہ اس حساب سے ڈیویڈنٹ طے کرتی ہے. اور موسٹلی کمپنیاں دیتی ہیں لیکن سب نہیں دیتی. تو ڈیویڈنڈ والی جو کمپنیاں ہیں وہ الگ ہوتی ہیں, جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی, یہ ڈیویڈنڈ والی کمپنیاں ہیں جو ٹاپ 10 ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ سال میں 4 دفعہ میرا خیال دیتی ہیں, ہر 3 سے 4 مہینے کے بعد مل جاتا ہے نارملی, تو سال میں 4 دفعہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی ٹھیک ہے سر. جیسے ہم فوریکس آپ سے سیکھ کے پھر کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے بھی یہ سب سیکھنا پڑے گا, اور پھر جیسے ہم فوریکس کا کر رہے ہیں جو فوریکس سیکھتے ہیں نا ان کو چونکہ ٹیکنیکل انالائز آ جاتا ہے, تو جب ٹیکنیکل انالیسز آپ کو آتا ہے نا تو پھر آپ اسی بیس پہ تو کام کرنا ہے. اس میں بھی انویسٹمنٹ, اب جیسے میں نے بتایا کہ مجھے PSX کا P کا پتہ نہیں ہے, لیکن چونکہ مجھے ٹیکنیکلز کی جو میری نالج ہے الحمدللہ وہ تھوڑی بہت بہتر ہے, تو مجھے مارکیٹ میں یہ پتا ہے کہ یار اس کو کب ہمیں رائٹ ٹائم کب ہے خریدنے کا اور کب ہم نے اس کو بیچنا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے نشاد پاور میں بھی آپ کو بتایا کہ لوگ کب خریدیں گے اور ہم کب خریدیں گے, بس یہ فرق ہمیں سمجھ آنا چاہیے. سر تو ہماری طرح کے اناڑی لوگ لاسز بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل, لیوریج لیں گے, لالچی اگر ہوں گے تو لاس تو بہت ہوتا ہے اس میں, لیکن اگر آپ اسپاٹ میں کرتے ہیں تو پھر لاس نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب سر سلولی اور گریجولی تھوڑا تھوڑا کر کے انویسٹ کریں. اور یہ دنیا کے ہر بزنس کا یہی فارمولا ہے نا, دنیا کا ہر بزنس اسی پہ چلتا ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا پروفٹ بنائیں اور آہستہ آہستہ آپ کا جو پورٹ فولیو بڑھتا جائے. اگر آپ کو بہت جلدی اور بڑے کم عرصے میں بہت زیادہ پیسہ بنانا ہے تو وہ پھر پاسبل نہیں ہوتا نا, اس میں پھر انسان لالچ کرتا ہے, غلط فیصلے کرتا ہے اور الٹیمیٹلی لاس کرتا ہے. اچھا جی, ڈاکٹر سعید صاحب نے ہینڈ ریز کیا. جی ڈاکٹر صاحب. یہ مجھ سے پہلے ویسے یہ سارا ہے, سارا نے وہ کیا ہوا ہے, کائنڈلی ان کو اگر کر لیں یا جیسے آپ کہیں. جی ڈاکٹر صاحب ان کے آئی تھنک ہو گئے. جی میری اچھا ٹھیک ہے. وہ بلال بھائی میں نے ایک تو پہلا تو یہ بات آپ سے پوچھنی تھی کہ کیا اس میں SL لگانا چاہیے, ایک چیز. ٹھیک ہو گیا. دوسرا دو ٹریڈز کے بارے دو سٹاکس ہیں, یہ ایک PTC تو بہت اچھا اس نے مزہ کرا دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ 31 پہ میں نے لیا تھا, اب یہ 69 پہ جا کے تھوڑا 59 کے قریب کتنے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور تیسرا میرٹ کے بارے میں بتائیے ذرا. میرٹ کو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. جی
ڈاکٹر صاحب ابھی ایک چیز آپ دیکھیں، جب بھی کوئی اسٹاک ہم خریدتے ہیں تو ہم یہ پہلے دیکھتے ہیں کہ یار اس میں پوٹینشل کتنا ہے اوپر جانے کا، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کا ہائیسٹ پرائس کیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا ہم پھر گوگل سے یا اے آئی سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار موسٹ انڈر ریٹڈ کون سے اسٹاکس ہیں۔ تو اگر آپ یہ تینوں کام کر لیتے ہیں تو اس میں میرٹ جو ہے نا وہ ہمیں ملتا ہے ان سب چیزوں کے اوپر پورا اترتا ہوا، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات، جس طرح میں نے آپ کو ابھی بتایا یہ جو این پی ایل تھا، تو ہم چونکہ کام کرتے ہیں لیکوڈیٹی کے اوپر، یہ تو آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے، ہمیں صرف ٹیکنیکلز کا پتہ ہے، ہم پیچھے فنڈامنٹلز کیا ہو رہا ہوتا ہے ہمیں اس میں انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ اب اگر آپ ایک چیز نوٹس کریں تو مارکیٹ یہاں پہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ لیکوڈیٹی جنریٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ پہلے تو آپ اس کی یہ جو کام ہے اس کو آپ پہلے نوٹس کریں، یہ ایکول ہائیز اور ایکول لوز آپ دیکھیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل کر رہی ہے، تو بالکل کر رہی ہے۔ اچھا ابھی کچھ وقت پہلے اس نے جو ہائی لگایا تھا نا وہ 19 روپیز کا تھا، ٹھیک ہے، یہ لگا تھا تقریباً 2021 میں 7 جون کو، لیکن جو ہائیسٹ ہے نا اس کا، جو یعنی کہ جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جانا چاہیے، وہ آج جائے، مہینے میں جائے، 10 دن میں جائے، جائے گا ضرور انشاءاللہ، وہ پرائس جو ہے وہ 28 روپیز کی ہے، تقریباً 28 روپے اور 70-75 پیسے یا 60 پیسے کے آس پاس یہ جائے گا انشاءاللہ، اور ویری سون میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی کچھ دن پہلے جو ہے مینس کہ اس نے ایک یہ وک لگائی ہے 17 روپے کی، ٹھیک ہے، یعنی اگر یہاں سے بھی ہم اس کا ریٹرن دیکھیں اس پوائنٹ سے تو یہ اس نے اچھا ریٹرن دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ٹوٹل جو ہمارا سٹاک ہے اس کی اگر ویلیو ہم دیکھیں اور پھر اس کی پرائسنگ ہم دیکھیں تو تقریباً اس نے 118% کا ریٹرن دیا ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے۔ سو بتانے کا مقصد سمپل یہ ہے کہ اس سٹاک میں ابھی پوٹینشل ہے 28 روپے تک کے جانے کا، لیکوڈیٹی بیس کے اوپر، کیونکہ یہاں پہ لیکوڈیٹی ہے اور مارکیٹ نے جانا ہے۔ این پی ایل جو میں نے بتایا وہ 2023 سے بائی کیا ہوا تھا، پرفارم کیا اس نے 26 میں، ٹھیک ہے، لیکن جب اس نے پرفارم کیا تو اس نے جن لوگوں نے ڈاکٹر صاحب اگر فرض کرے کوئی 5 10 لاکھ 20 لاکھ روپے انویسٹ کیے ہوں گے، ان کا پروفٹ سوچیں کتنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے تھوڑا پیسہ انویسٹ کیا ان کو تو ظاہری بات ان کو تو مزہ بھی نہیں آئے گا، بھلے اسٹاک بے شک ان کو 100% بھی ریٹرن دے دے تو ان کو کیا فائدہ۔ اب لیٹ سے کسی نے انویسٹ ہی 5000 کیا ہے تو 100% ریٹرن کے اوپر بھی وہ کہے گا یار ٹھیک ہے 5000 ہی ملا ہے، لیکن ریٹرن آن انویسٹمنٹ دیکھا جاتا ہے نا۔ اگر کسی نے 10 لاکھ انویسٹ کیا تھا اس کا جب 20 لاکھ ہوگا تو مزہ اس کو آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جو آپ نے پوچھا اسٹاپ لاس کا، تو اس میں ہم چونکہ اس میں ڈاکٹر صاحب ہم چونکہ اسپاٹ کے اوپر کام کرتے ہیں اور ایک فکس اماؤنٹ جو ہے ہم اپنی مرضی سے انویسٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک اسٹاک ہے ڈاکٹر صاحب اس میں انویسٹ ہی 20,000 کیا ہے، صحیح ہے، تو مجھے بتائیں میرا میکسیمم رسک کتنا ہے؟ کم ہی ہوگا، میکسیمم اگر میرا اسٹاک 0 بھی ہو جائے تو 20,000 ہی لاس ہوگا نا، 20,000 ہی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ میں اسپاٹ میں کر رہا ہوں اور میں نے کمپنی ایسی چوز کی ہے، اب یہ جو اسٹاک ہے ڈاکٹر صاحب یہ کولگیٹ گروپ کا ہے، جی ٹھیک، اور کولگیٹ گروپ آپ جانتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ اچھا گروپ ہے، ٹھیک ہے، اچھی کمپنی ہے، پرانی کمپنی ہے، اور یہ جو میرٹ والے یہ پیکنگ بناتے ہیں، یہ جو پیکیجنگ ہوتی ہے نا، ڈبے شبے بناتے ہیں، کارٹنز ہوتے ہیں، یہ وہ بناتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا پیکیجنگ کا کام ختم ہونے والا ہے دنیا میں، یا یہ رہے گا، چلے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ تو چلتا ہی رہے گا، یہ تو ہر چیز کی پیکنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات آپ کو کیا لگتا ہے کولگیٹ کمپنی کا فیوچر اگلے 5 سال میں آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ پرفارم کرے گا؟ کرنا چاہیے جی، بالکل کرنا چاہیے، اگر کوئی ملکی حالات خراب نہ ہو جائے، نہ ہو تو یہی ہوتا ہے۔ ادروائز تو ہم جو پریڈکٹ کر سکتے وہ تو یہی ہے نا کہ بھئی ابھی تک جو ان کے پرفارمنس ہے، ان کی جو کمپنی ہے وہ گرو کر رہی ہے، ٹھیک ہے، پہلے سے بہتری کی طرف جا رہی ہے چیزیں ان کی۔ سو مے بی ویری سون انشاءاللہ تعالی یہ ہمیں جو ہماری ڈیمانڈ ہے، جو ہم چاہ رہے ہیں اس سے ریٹرن، وہ دے دے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر نہیں بھی دیتا ڈاکٹر صاحب
تو ہم نے ایک ہی چیز میں تو پیسہ سارا نہیں لگانا نا, ہم اپنی انویسٹمنٹ کو ڈائیورسفائی کرتے ہیں. بھائی 10 چیزیں میرے پاس, ڈاکٹر صاحب 10 میں سے فرض کرے جی 3 چیزیں پرفارم نہیں کر رہی, اچھا بھائی 7 میں تو آ رہا ہے. صحیح. تو اس طرح ہم اس کو کرتے ہیں. جی اب بتائیے. جی میں یہی کہہ رہا تھا, وہ اپنا یہ سارے وہ یہ پی ایس ایکس کے جو انویسٹر گروپ کے ممبرز ہیں اپنا, وہ سبھی نے میرا خیال میرٹ میں کیا ہوا ہے نا. جی وہ میرا خیال ہے میں نے تو 1 لاکھ شیئر اٹھائے ہوئے ہیں اس کے. ٹھیک تو ہو گئے. وہ ہاں بس اسی کا ہی میں ویٹ ہی کر رہا تھا کہ یہ تھوڑا چلے. اب یہ ویری سون ڈاکٹر صاحب بہت اچھا ریٹرن دے گا انشاءاللہ تعالی. جی 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 ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اور انشاءاللہ یہ جو ڈسکارڈ ہے اس کے حوالے سے بھی میں کام کر رہا ہوں, تاکہ ہم اپنے جو پی ایس ایکس کے جو انویسٹرز ہیں نا, ان کو ڈسکارڈ میں پراپر ایک چینل بنا دیں جہاں پر یہ ڈائریکٹ میرے ساتھ لنک ہو. یہ جو بیچ میں جو ہمارا ایک کمیونیکیشن جو گیپ آیا نا, تو یہ چیز جو ہے مجھے نہیں اچھی لگ رہی. لیکن چونکہ میرا مسئلہ یہ تھا کہ میری مصروفیت کچھ ایسی بن گئی کہ میں ٹائم نہیں دے سکتا تھا. تو ابھی انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, اللہ خیر کرے. تو ہم چونکہ کمیونٹی میں ہوں گے سارے, اور ماشاءاللہ حذیفہ ہمارے ساتھ ہے ابھی کلاس میں. حذیفہ کمیونٹی میں لائیو بھی آتا ہے, ابھی ہم لائیو ٹریڈ بھی کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ اس میں ہمیں مل رہا ہے ہمارے بھائیوں کو. اور جو ہمارے نئے لوگ ہیں, جو نئے ہمارے ساتھ جو بھائی یا بہنیں ہماری جڑ رہی ہیں, ان کو بھی انشاءاللہ بہت اچھا اس میں ریٹرن مل رہا ہے. جی میری بہن شکیلہ, آپ کوشچن کیجئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میری بہن, آپ سنائیے, طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں جی الحمدللہ. سر اسی کے بارے میں کہنا تھا, سر نے بھی بات کی ہے جیسے میرٹ کے, تو اس میں اوبیسلی تھوڑا پیشنس ہی ہمیں دکھانا پڑے گا, کیونکہ جب سے ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے جس پرائز پہ ہم نے کیا ہے تو وہ تو ریونیو ہی شو ہو رہا ہے, تو اس لیے تھوڑا سا ہے. باقی یہ کہ جو پنجاب بینک کا جو ہم نے بتایا تھا اس میں بہت اچھا جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو اس میں میرا یہ کوشچن تھا کہ اگر جو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس میں پروفٹ آ رہا ہے تو اب ہم اس کو ہولڈ کریں, اگر ہم نے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے کہ بس ہم نے لے کے چھوڑ دی ہیں, کہ اس کے بھی پروفٹ ٹیکنگ ہو تو پروفٹ ٹیکنگ کیا کرے نا. میری بات سمجھے میری بہن, آپ کو میں نے ٹیکنیکل انالائز سکھایا ہے کہ نہیں؟ جی جی. آپ کو لیکوڈیٹی پوائنٹ سکھائے ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی سر. تو آپ اس اسکل کو یوز کریں نا, آپ اس اسکل کو اس میں یوز کریں. آپ ایک جب دیکھیں نا کہ بھئی ایک سٹاک نے مجھے اچھا ریٹرن دے دیا ہے, انویسٹمنٹ کو اس وقت پروفٹ بکنگ کر لیں, پھر ویٹ کریں دوبارہ کسی اچھے لیکوڈیٹی ایریا سے آپ ری انویسٹ کر لیں. مسئلہ کیا ہے اس میں؟ ٹھیک ہو گیا سر. اسی وجہ سے کیونکہ جب ہم نے آپ نے بتایا تھا کہ پنجاب بینک کا شیئر آپ پرچیز کریں تو ہم نے اراؤنڈ 25-27 کے اراؤنڈ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, تو وہ تو ماشاءاللہ کافی اچھا ریٹرن اس کا مل رہا ہے. لیکن اب مزید ہم نے انویسٹمنٹ کر لیا تو ہم ویٹ کریں کہ وہ بالکل ویٹ کریں. دیکھیں میری بات کو سمجھیں, کہ وہ واپس ہی نہیں آئے اور وہ اس کی پرائسز بڑھتی جائیں. اس کا طریقہ ہے نا میری بہن, اس کا طریقہ میں نے آپ کو کیا نہیں سکھایا کہ آپ فرض کریں جو انویسٹمنٹ ہے نا, آپ اس کو ٹریڈ سمجھیں کہ وہ آپ کی ایک ٹریڈ ہے, ٹھیک ہے. آپ اپنی اس ٹریڈ کا اگر آپ کو بہت ٹینشن ہے, آپ 90% بند کر دو, 10% چھوڑ دو. میرا پوائنٹ سمجھ رہی ہیں؟ تو آپ اس طرح بھئی اگر فرض کرو واپس نہیں آیا تو آپ کو یہ ریگریٹ تو نہیں ہوگا کہ بھئی میں نے لیا تھا, تو وہ چلتا رہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں, ایک ہمارے بھائی ہیں فوریکس میں, انہوں نے 0.02 کی لاٹ سے $800 کا پروفٹ بنایا, ٹھیک ہے. اٹ مینس کہ $400 کی ویو کو انہوں نے ہولڈ کیا ہے, ماشاءاللہ $400 کی موو کو انہوں نے ہولڈ کیا ہے صبر سے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ بھی کریں. آپ بلال بھائی یہ کائنڈلی ذرا تھوڑا اس کو کلیریفائی کیجئے گا کہ اچھے پروفٹ کا کیا مطلب ہے. ہاں یہ ایک اچھا سوال ڈاکٹر صاحب. اچھے پروفٹ سے مراد ہے ڈاکٹر صاحب, فرض کریں میں نے ایک سٹاک تھا, اس میں میں نے 1 لاکھ روپے انویسٹ کیے, ٹھیک ہے. 1 لاکھ کے اوپر فرض کریں جی مجھے 20%, 25%, 30% ریٹرن مل رہا ہے ود ان اے منتھ یا ود ان اے ویک مجھے ملنا شروع ہو گیا, یا 2 مہینے میں ملنا شروع ہو گیا. تو مجھے بتائیں کیا یہ ریٹرن اچھا ہے یا برا ہے؟ صحیح, ٹھیک ہے, اچھا ہے جی, اچھا ہے نا. کیونکہ اگر ہم ایز کمپیئر ٹو بینک دیکھیں تو بینک ہمیں سال کا 10-11% دیتا ہے, ٹھیک ہے.
تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بھی ہمیں پروفٹ ٹیکنگ کرنی چاہیے. بھائی اسمارٹ منی جب پروفٹ ٹیکنگ کرتا ہے تو ہم اسمارٹ منی سے اوپر تو نہیں ہے. تو پروفٹ ٹیکنگ میں نے پی ٹی سی لیے تھے 3000 ایٹ ریٹ آف 31 کے ریٹ پہ لیے تھے. ٹھیک ہو گیا, اب وہ یعنی ڈبل سے اوپر چلا گیا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو اس کو یعنی میں نکال دوں. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ یہ کریں 95% بے شک نکال لیں, 5% چھوڑ دیں. سر لیکن اس میں پھر یہ ہے نا کہ ہو سکتا ہے وہ واپس آئے ہی نہ. یہ نہیں ہوتا میری بہن, یہ نہیں ہوتا. یہی چیز ختم کراتا ہوں میں لائیو سٹریم کر کے کہ بھائی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک اسٹاک کبھی واپس ہی نہ آئے. یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں مطلب اسے ان پرائزز پہ نہ جائے جیسے ہم نے. آپ ساری انویسٹمنٹ نہ نکالو, آپ ساری انویسٹمنٹ نہ نکالو, 80% بک کر لو, 50% کر لو, لیکن کچھ پروفٹ بھی تو لے نا. ہمیں سمجھ بھی تو ہے بھئی یہ ہم نے کمایا ہے, ہمارا یہ ریوارڈ ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر مزید اگر ہمیں ایک اسٹاک سمجھ آ رہا ہے ہمیں کہ یہ لیکوڈیٹی پوائنٹس ہیں تو وہ سم ٹائم آئے گا, تو ابھی پھر ہمیں ابھی انویسٹمنٹ اپنی پینڈنگ رکھیں کہ ابھی نہ کریں, کیونکہ جیسے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں نیکسٹ اس پہ پنجاب بینک کے اسٹاک میرٹ پہ. ہاں جی, تو جیسے ابھی یہ نیچے آتا ہے ہماری آلریڈی انویسٹمنٹ پہلے اوپر والی پرائسز میں ہے, تو نیچے سے ہم کرتے رہیں تو پھر ہو جائے گی اس کی کمپنسیشن. بالکل ہو جاتی ہے. دیکھیں میری بات سمجھیں, میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ اگر ہم مہینے کا 10% پروفٹ بنائیں 1 لاکھ کی انویسٹمنٹ پہ, تو اگر ہم یہ آہستہ آہستہ 10% پہ ہی رہیں اور بڑھائیں بھی نہیں اس کو, اور ہم آہستہ آہستہ پروفٹ میں ہی رہیں 5 سال تک, تو 1 لاکھ ویسے ہی 3 کروڑ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہماری 1 لاکھ ہی تھی, لیکن چونکہ وہ 10% کے حساب سے انکریز ہو رہی ہے ایوری منتھ, تو وہ ہمیں بہت اچھا رزلٹ جو ہے نا وہ ریوارڈ ملے گا. اور 10% پروفٹ بنانا میں سمجھتا ہوں مہینے کا کوئی بڑی بات نہیں ہے, بہت آسانی سے الحمدللہ بن جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. جی سر, جی کون؟ سر علی بات کر رہا ہوں. میں نے سر یہ پوچھ رہا تھا, جیسے میں تو سب انویسٹ کر ہی رہے ہیں, کیا ہوا ہے ماشاءاللہ سے, تو کوئی ایسا شیئر اور بھی بتا دیں کہ ساتھ میں اس میں بھی کر سکیں آج کی ڈیٹ میں. سر جی میں نے آپ کو نا یہ 10 شیئرز ہیں, ان کی ابھی PDF شیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ 10 ٹاپ کے جو ہے نا ہمارے جو ڈیویڈنڈ وغیرہ بھی دیتے ہیں, اور مختلف سیکٹرز کو میں نے اکٹھے کیا, اور اس میں سے جو ٹاپ کی چیزیں مجھے لگی نا وہ میں نے آپ کے لیے رکھ دی ہیں. اب آپ تھوڑا سا ان کے چارٹ کے اوپر جائیے گا, ان کو دیکھیے گا, اور پھر اس میں ہم انویسٹمنٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور مزید بھی ہم سیشنز کریں گے انشاءاللہ ویری سون. انشاءاللہ میرا خیال ہے مہینے کے اندر ایک بار بلال بھائی اس کا کوئی سیشن رکھ لیا کریں. ڈاکٹر صاحب ویری سون انشاءاللہ ہم ہفتے میں بھی کر لیا کریں گے ایک دن, کوئی مسئلہ نہیں. ان کو پہلے میں ابھی فلٹر کر کے نا ہمارے انویسٹرز کو جن کے اکاؤنٹس بن چکے ہیں, جن کی انویسٹمنٹ ہے, ان کو فلٹر کر کے میں اپنے ڈسکارڈ میں ایک دفعہ لے کے جاؤں. تو چونکہ ڈسکارڈ پہ ہوں گے تو وہاں پھر ان کا جو میرے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے نا وہ ڈیلی رہے گا, وہ گیپ نہیں آئے گا بیچ میں انشاءاللہ. باقی جو ہمارے بھائی ہیں ان کا تو ہے, وہ تو ڈسکارڈ پر اویلیبل ہے, لیکن جو ابھی ہمارے پراپر اسٹوڈنٹس نہیں تھے, جنہوں نے کورس نہیں کیا, جسٹ انویسٹر ہیں TSX کے, تو ان کے ساتھ بھی گیپ نہیں آئے گا انشاءاللہ. اچھا جی, اور ہمارے کوئی بھائی جن کا کوئی کوشچن ہو, یا ہماری بہن جن کا کوئی کوشچن ہو تو بتا سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. جی میاں علی صاحب دوبارہ ہینڈ ریز کیا آپ نے, بھائی کوشچن کیجئے. نہیں سر میں نے پوچھ لیا, تھینک یو. جی ٹھیک ہو گئے, بہت شکریہ. سر جی میرا ایک کوشچن تھا کہ جیسے ہم نے پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہے تو ہم نے بائی کیے ہوئے ہیں شیئرز, تو پھر ان کی کیا سیل لمٹ لگانی ہوتی ہے یا کیا؟ ایگزیکٹلی ایسی, بس جتنے شیئرز آپ نے بیچنے ہیں نا اس کی کوانٹٹی کی آپ سیل لمٹ لگا دیں, جس پرائس پہ سیل کرنے, پرائس جیسی اس کو آپ کی لمٹ کو ٹچ کرے گی آپ کی شیئر سیل ہو جائے گی.
اوکے, کیونکہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم شیئر مطلب بزی ہوتے ہیں تو وہ مطلب جیسے وک لگاتی ہے یا ہم اویلیبل نہیں ہوتے تو اس پرائز پہ ہم اس کو لمٹ لگا کے اس کو چھوڑ دیں تو بالکل بالکل, وہ جیسے آپ کی لمٹ پہ پرائس آئے گی شیئرز آپ کے بک جائیں گے. لیکن یہ اگر اپنا ڈیلی پہ نہ آئے, اس لیول پہ نہ آئے تو وہ آپ کا نیکسٹ ڈے وہ نہیں رہتا. ہاں, پھر وہ نیکسٹ ڈے آپ کو دوبارہ لمٹ سیٹ کرنی پڑے گی نا, مارکیٹ کلوز ہوتی ہے آپ کی لمٹ ختم ہو جائے گی. ایک پوائنٹ اور بلال بھائی میرے ساتھ جو ہوا ہے نا, سب کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ وہ میں نے ایک بار جو ہے اپنا وہ شیئر پتہ نہیں کون سا تھا مجھے یاد نہیں ہے, تو وہ میں نے لگایا, سیل کرنا تھا تو میں نے لگا دیا مارکیٹ ریٹ مارکیٹ پہ. تو وہ کسی نے کیا کیا کہ مارکیٹ کو ایک دم سے وہ نیچے لے کے گئے ہیں اور اس پہ وہ اپنا سیل کیا ہے. ادروائز مارکیٹ اس سے جسٹ پہلے اوپر تھی, یعنی اگر میں سیل لمٹ لگاتا نا تو پھر وہ فائدہ ہوتا پہ پھر ہونا تھا. ایسے ہی ہاں, تو وہ ایسا بھی کرتے ہیں لوگ, تو سیل لمٹ ہی لگانی چاہیے. جی بالکل, سیل لمٹ ہی بیسٹ آپشن ہے. جو مارکیٹ ہے, جیسے میں سب کو بتاتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ اس مارکیٹ میں یا دنیا کی کسی بھی مارکیٹ میں جو ٹریپس ہیں وہ ہونے ہیں اور وہ ریٹیلر فیس کرتا ہے بیچارہ, اور یہ کرتے سب مارکیٹ میکرز ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے ہر چیز کا, ان کے پاس ڈیٹا ہے, وہ اسی سے فائدہ ہوتا ہے. مطلب جو سینٹیمنٹ لگانی ہے تو ہم ڈیلی کے بیس پہ لگائیں گے. بھائی فرض کریں ایک سٹاک ہے 25 روپے اس کی پرائس ابھی چل رہی ہے, آپ نے بیچنا ہے, آپ نے اس کی 26 پہ یا 25.20 مطلب 25 روپے 20 پیسے جو بھی آپ نے پرائس سلیکٹ کی اس پہ آپ سیل لمٹ لگا دو. اب آپ نے آج لگا دی, اب جب آج مارکیٹ جب 3:30 بجے فرض کریں کلوز ہو جائے گی نا, تو آپ کی لمٹ وہ ختم ہو جائے گی. اب اگلے دن جب مارکیٹ کھلے آپ دوبارہ لگا دیں, اگر سیل نہ ہو تو, اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. اور اسی طرح بائی لمٹ بھی لگتی ہے, شیئرز خریدیں گے بھی ہم ایسے اسی طرح, ٹھیک ہے. فوریکس کی طرح نہیں ہے نا کہ اس میں آپ کا ایک لگا ہوا ہے, آپ نے اسٹاپ لاس لگایا ہوا ہے یا اوپر لگایا ہوا ہے, ٹی پی لیا ہوا ہے. فوریکس تو ڈاکٹر صاحب کنگ ہے, فوریکس تو پھر کنگ ہے نا اپنا. ہاں, وہ 4 دن رہے, 5 دن رہے, 10 دن رہے, مہینہ رہے, وہ ادھر ہی مطلب جا کے وہ کام ہوگا. ادھر یہ ہوتا ہے کہ ڈیلی کی ڈیلی جو ہے نا آپ کی وہ ختم ہو جاتی ہے, وہ بالکل جو آپ نے لمٹ لگائی ہے. میں نے صرف اسٹاکس پرچیز کیے ہیں تو یہ میرے کام کیا نہیں, اس لیے میں تھوڑی سی گائیڈنس لے رہی تھی. جی کوئی ایشو نہیں میری بہن, کوئی مسئلہ نہیں. فوریکس تو آپ کو پتا نا, وہ تو ہمارا کنگ ہے نا. اب ہمارا تو سورس آف انکم ہی بیسیکلی فوریکس ہے نا, وہیں سے پیسہ آتا ہے تو پھر وہ انویسٹمنٹ میں جائے گا. اس سے اس کا تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. والیوم میں بھی ہے نا ڈاکٹر صاحب, والیوم بہت زیادہ فوریکس. جی میری بہن. بلال بھائی ویسے اس میں جو میرٹ میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے, والیوم بہت کم ہے, بہت ہی کم. مجھے تو لگتا ہے کہ جو ہمارا اپنا گروپ ہے ہم لوگ ہی کام کر رہے ہیں بس اس میں. ڈاکٹر صاحب ویری سون انشاءاللہ اس میں آپ پمپ دیکھیں گے. خیر انشاءاللہ. جی میری بہن آپ کوشچن کیجئے. جو وہ کیا وہ گرین میں شروع ہوئے, کبھی ریڈ میں گئے, لیکن جب سے ہم نے میرٹ کو بائی کیا ہم تو گرین میں تو گئے ہی نہیں ہے, ہم ریڈ میں ہی ہیں. آ جائیں گے انشاءاللہ, ویری سون آ جائیں گے. وہ ویٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ خیر. اچھا جی میری بہن منزہ جو ہے انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے, جی کوشچن کیجئے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر جیسے کہہ رہی ہے نا میرٹ میں نے بھی ہائی ریٹ پہ کر دیا تھا مارکیٹ لیول پہ, مجھے نہیں پتا تھا. پھر سر عمران بھائی نے کہا کہ آپ لمٹ لگایا کریں, آپ مارکیٹ ریٹ پہ مت لگایا کریں. اس کے بعد پھر جب 13 پہ آیا تو اس ٹائم میں نے بائی کیا تو اس بروکر کے پاس تھے ہی نہیں شیئر, اس نے صرف آدھے شیئر میں مجھے تھی. تو جب سستا ہوتا ہے تو بروکر کے پاس شیئر ہی نہیں ہوتے. تو اسی طرح ہے نا, جب چیز سستی ہوتی ہے تو پھر بڑے انویسٹر اٹھاتے ہیں, جب مہنگی ہوتی ہے پھر ریٹیلر آتا ہے بیچارہ, اور پھر ریٹیلر روتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن شکر ہے ساتھ بینک آف پنجاب کے لیے ہوئے تو وہ کمپنسیٹ ہوتا رہتا ہے, کمپنسیٹ ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح ہے, وہ پروفٹ وہاں پہ ایڈجسٹ ہو رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. ہوتا ہی رہتا ہے پروفٹ, کم نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ آ رہا ہوتا ہے, کم نہیں ہوتا. بینک آف پنجاب بھی 6 روپے پہ تھا کوئی 1.5 پہلے, یہ بھی انڈر ریٹڈ تھا. اور یقین کرے جب ہم کسی کو کہتے تھے نا بی او پی لے لو تو لوگ کہتے تمہارا دماغ خراب ہے, یہ تو بڑھتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج وہ بولتے ہیں یار کاش لے لیتے. ہم کہتے ہیں بھائی اسی طرح ہے, مارکیٹ ہماری مرضی سے نہیں چلتی,
لیکن انڈر ریٹڈ جو سٹاکس ہوتے ہیں ان میں پیسے انویسٹ کیے جاتے ہیں، پھر ویٹ کیا جاتا ہے تاکہ اچھا ریٹرن ملے. جی بالکل بالکل. چلیں جی انشاءاللہ ہماری کلاس جو ہے وہ یہ آلموسٹ ختم ہو گئی ہے. اس کی ریکارڈنگ ہو گئی ہے، ہم اس کو یوٹیوب پہ پبلک بھی کر دیں گے تاکہ بہت سارے لوگ اس سے اور بھی فائدہ اٹھا سکیں.